فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرقین، باپ کو کیوں ہو زحمتیں ایسے ہوں جب کہ نور عین، حکم رسول کے خلاف جور یزید دیکھ کر دین پکارا یا علی، سامنے آ گئے حسین۔ صلوات بآواز بلند۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا۔ بابا گرانا ہی تھا خالق کی رضا سے، اس وقت نہ آئے جب خاک پدم توڑ رہا تھا میرا اکبر، ہائے جب خاک پدم توڑ رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا۔ جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے، حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مستر، ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مستر، اب آئے ہو بابا۔ کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، کیا حشر بپا تھا، کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، کیا حشر بپا تھا، جب پشت سے بھی
مار کے کھینچا گیا بستر، ہائے جب پشت سے بیمار کے کھینچا گیا بستر، اب آئے ہو بابا۔ جب شام کے قزاق مجھے لوٹ رہے تھے، خیموں کو جلا کے، جب شام کے قزاق مجھے لوٹ رہے تھے، خیموں کو جلا کے آپ آ گئے ہو تے تو نہ چھنتی میری چادر، ہائے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، اب آئے ہو بابا۔ ایک رات کے مہمان ہیں پھر قید سلاسل، کیا آنے سے حاصل، بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، ہائے بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ صلوات باواز بلند۔ باواز بلند صلوات۔ شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، تا حشر میں جینے کی دعا مانگ رہا ہوں، تا حشر میں جینے کی دعا مانگ رہا ہوں، قبر میں آساں میری مشکلیں مولا، ہوں قبر میں آساں میری مشکلیں مولا، ایک چٹکی فقط خاک شفا مانگ رہا ہوں، تا حشر میں جینے کی دعا مانگ رہا
ایک نقش وفا مانگ رہا ہوں، تا حشر میں جینے کی دعا مانگ رہا ہوں، لکھنے کے لیے قاسم نوشاہ کا صحرا، لکھنے کے لیے قاسم نوشاہ کا صحرا، کبریٰ تیرے ہاتھوں کی حنا مانگ رہا ہوں، تا حشر میں جینے کی دعا مانگ رہا ہوں، عباس کی ہر وقت زیارت کروں محشر، عباس کی ہر وقت زیارت کروں محشر، اس واسطے جنت میں جگہ مانگ رہا ہوں، تا حشر میں جینے کی دعا مانگ رہا ہوں۔ صلوات بآواز بلند۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الرحمہ وشفیع الامہ وکاشف الغمہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض طیبۃ المدینہ العبد الموید والرسل المسدد المصطفى الامجد ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين، اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين يا رب العالمين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يؤتيك ربك فترضى، لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔
ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ حضرات ذوی الاحترام، چونکہ آپ تسلسل کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں اور وقت کم رہتا ہے، 1 گھنٹے میں ساری باتیں کہنی رہتی ہیں، اس لیے روزانہ آیت کے ترجمے کی بھی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہماتن آپ گوش متوجہ ہیں۔ 3 مجالس ام المومنین ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے سلسلے سے ہوئی، چونکہ بہت سارے معروضات آپ کے سامنے جو خاندان رسالت کے عنوان سے رکھنے ہیں، اب لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ 3 مجالس پر روک دیا جائے۔ اب اس سے زیادہ جن کو خواہش ہے وہ 10 مجالس ہماری نیٹ پہ ہیں جناب خدیجہ کے سلسلے سے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب سلسلہ کلام پیغمبر کی طرف مڑ رہا ہے، اور آج و کل 2 مجلسیں یہ رسالت مآب کے سلسلے سے ہوں گی، پھر امیر المومنین سے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور آخری جو عشرہ ہوگا وہ غازی ابو فضل العباس کے سلسلے سے ہوگا، جو ہماتن آپ سماعت فرمائیں گے۔ آج میں نے کل ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی تھی، مگر یہ بتانا ہے کہ تاریخ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، جبکہ یہ اول ام المومنین ہے، اور جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ زندہ تھیں پیغمبر نے کوئی دوسری شادی نہیں کیا، اور انہیں یہ تنہا شرف حاصل ہے کہ یہ وحی الہی کو تقریباً 25 سال تک پیغمبر کے پاس تنہا سنتی رہیں۔ یہ کسی کو شرف حاصل نہیں ہوا، 25 سال تک جناب خدیجۃ الکبریٰ تنہا 25 سال 10 مہینے 7 دن پیغمبر کی زوجیت میں رہیں، یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جو عظمت اور جو فضیلت اور جو حیثیت جناب خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہے، وہ کسی کو تاریخی اعتبار سے یا حدیث کے اعتبار سے حاصل نہیں ہے۔ اب میں بہت ساری باتوں کو میں نے چھوڑ دیا، پھر کبھی آپ سنیں گے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو کچھ اللہ نے ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں کہ جو انبیاء کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اب کوئی صاحب میری تقریر کے بعد یہ کمنٹ نہ کریں گے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو انبیاء سے افضل بتا رہے ہیں۔ ہم نے افضل نہیں بتایا، فضیلت میں افضل ہیں۔ فضیلت سے افضل مفضول طے نہیں ہوتا ہے، فضیلت ایک اللہ کی عطا ہے جسے اللہ چاہے عطا کر دے۔ فضیلت سے افضل مفضول طے نہیں ہوتا، فضیلت ایک اللہ کی عطا ہے جسے چاہے خدا عطا کر دے۔ مثلا امیر المومنین کعبے میں پیدا ہوئے، رسول اللہ پیدا نہیں ہوئے، تو یہ فضیلت ہے علی کے پاس، مگر کوئی یہ بیس نہیں بنا سکتا کہ چونکہ علی کعبے میں پیدا ہوئی اس لیے رسول اللہ سے افضل ہے۔ فضیلت ایک اللہ کی عطا ہے، چنانچہ اللہ نے کچھ فضیلتیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ایسی عطا کی کہ جو انبیاء کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ جہاں جس کو کنفیوژن ہو وہ بعد میں مطمئن ہم سے ہو سکتا ہے، وہ پوچھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے انبیاء کے نور کو، اہل بیت کے نور کو انبیاء کے صلبوں میں رکھا، اور یہ نور اصلاب طاہرہ اور رحم مطہرہ سے ہوتا ہوا منتقل ہوتا ہوا آیا ہے۔ اسی لیے جب ہمارے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ابراہیم نار نمرودی میں جاتے نہ ڈرے، ابراہیم نار نمرودی میں جاتے نہ ڈرے، اور جناب موسیٰ عصا کو اٹھاتے ہوئے خوفزدہ ہو گئے، تو امام نے مسکرا کے کہا کہ ابراہیم کے صلب میں ہم تھے، موسیٰ کے صلب میں ہم نہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نور اصلاب طاہرہ اور رحم مطہرہ سے ہوتا ہوا آیا۔ یہ بہت ہی علمی بات ہے، اس کو چھیڑ کے آپ کو تھکانا یا بور کرانا مقصود نہیں ہے، مگر جائیے علماء سے پوچھئے، کتابیں پڑھیے اور حدیثیں کھنگالیے کہ اللہ نے سارے اہل بیت کے نور کو انبیاء کے صلبوں سے آدم سے ہوتا ہوا یہ جناب عبداللہ تک آیا، مگر اللہ نے شہزادی فاطمہ کے نور کو تنہا کسی نبی کی پیشانی یا صلب یا بطن میں نہیں رکھا، بلکہ اپنے پاس رکھا۔ اسی لیے اس جگہ کو بیت مستور کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حجابوں میں نور فاطمہ کو چھپا کے رکھا، یعنی یہ فاطمہ کی فضیلت ہے شہزادی کی کہ اللہ نے کسی نبی کی پیشانی کو ان کے نور کا صدف نہیں بنایا بلکہ اپنے پاس رکھا، اور پیغمبر سے یہ کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی۔ اے پیغمبر، اب آپ کو معراج پہ آنا ہوگا نور فاطمہ کو لینے کے لیے، اور اللہ نے براہ راست پیغمبر کو نور فاطمہ حوالے کیا اور منتقل کیا۔
تو اگر آپ سمجھ سکتے ہو تو سمجھیے دماغ کی نسیں پھول جائیں گے کہ جو نور کے لیے انبیاء کی پیشانیاں صدف نہ بن پائیں، ہمارا کروڑوں سلام اس شکم کے اوپر کہ جس کو اللہ نے نور فاطمہ کے لیے صدف بنا دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور دوسری بات سنیے کہ کہیں اللہ نے معصومین کے درمیان فضیلتوں میں کہیں میرا تو نہیں مطالعہ، کوئی صاحب پڑھے تو بتائیے، میرے علم میں اضافہ ہوگا کہ معصومین کی جہاں فضیلتیں ہو رہی ہوں ان میں اللہ نے کہیں درمیان میں بیچ میں کسی غیر معصوم کو رکھا ہو۔ یہ فضیلت جناب خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہے کہ آپ جب زیارت پڑھتے ہیں تو ہمارے چھٹے امام نے جہاں سارے فخر کیے ہیں کہ ہم محمد کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، وہ امام فرماتے ہیں السلام علیکم یبن خدیجۃ الکبریٰ، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس جو اب باتیں چھوٹ گئیں وہ چھوٹ گئی، اب آگے سنیے۔ بجائے اس کے کہ لوگوں کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے کردار، فضیلت، مناقب کو پڑھنا چاہیے تھا، یہ کہنا شروع کیا، پوری انرجی اس بات پر صرف کر دی کہ وہ 40 سال کی تھی اور 40 سال کی تھی، 40 سال کی تھی۔ تو اب میں نے ساری باتوں کا جواب دے دیا، اب آپ زیادہ ان سارے چکروں میں نہ پڑیے، یہ فریب و دھوکہ ہے، یہ مجلسیں اسی کے لیے ہیں کہ ہم حقیقت کے موتی یہاں آپ کے اوپر نچھاور کریں گے، ساری باتوں کو سنبھالے۔ اصل میں یہ سب ہے کیا؟ یہ سب ہے فضائل میں پیوند۔ اب میری تقریر شروع ہو گئے، فضائل سنیے۔ اصل میں یہ سب ہے فضائل میں پیوند۔ جب کسی خاتون کو خدیجہ کے برابر نہ پہنچا پائے تو یہ پیوند لگایا کہ 40 سال کے بوڑھی تھی۔ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ، ذرا چہکیے، ذرا خوش ہو کے سنیے۔ جب کسی خاتون کو، میں بہت سنبھل کے کہہ رہا ہوں، جب کسی خاتون کو عظمت و فضیلت کے بھروسے پر خدیجہ کے برابر نہ پہنچا پائے تو کردار میں پیوند لگانے کی کوشش کیا، 40 سال کی بوڑھی تھی۔ جب کسی خلیفہ کے باپ کو علی کے باپ کے برابر نہ پہنچا پائے تو پیوند لگایا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جب کسی خاتون کو فاطمہ کے برابر نہ لا پائے تو یہ پیوند لگایا کہ محمد کے 3 بیٹیاں اور بھی تھیں۔ اور جب کسی باوفا کو عباس کے برابر نہ لا پائے تو پیوند لگایا کہ شمر ان کا ماموں تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ سب ہیں تاریخ کے دھوکے جن کے میں جواب دوں گا، مگر میں ہاتھ جوڑ کے پوری دنیا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ امت کو افسانوں میں نہ الجھائیے کہ خدیجہ 40 سال کی تھیں، افسانوں میں نہ الجھائیے کہ محمد کے 3 بیٹیاں اور تھیں، فاطمہ 4 بہنیں تھیں، فاطمہ 4 بہنیں تھیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ شہزادی فاطمہ تنہا تھیں، مگر اس ممبر سے میں عظیم بابرکت ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ کوئی کمزور نہیں ہے کہ اگر فاطمہ 4 بہنیں بھی ہوتی تو ہمارے عقیدے پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ کان کو اس کے سنیے، فاطمہ 3 نہیں 300 بہنیں بھی ہوتی تو فضیلت فاطمہ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ فاطمہ کی فضیلت ذاتی ہے، کسی بیساکھی پہ نہیں ہے۔ جیسے علی 4 بھائی ہو کے علی علی ہیں، ویسے فاطمہ بھی 4 بہنیں ہوتی تو فاطمہ فاطمہ ہیں۔ مگر ہمارا یہ کہنا ہے کہ امت کو افسانوں میں نہ الجھائیے کہ 3 بیٹیاں تھی 3 بیٹیاں تھی، امر رہی ہوں گی ہم کیا جانے۔ یہ بتائیے کہ چادر تطہیر میں کئی بیٹیاں تھی، مباہلے میں کئی بیٹیاں تھی، کن کے بیٹوں کے لیے محمد ناقہ بنے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فضیلت بیان کریے۔ آپ ان افسانوں میں نہ الجھائیے، کردار بیان کریے، کردار بیان کریے، اس لیے کہ اسلام کردار کا قائل ہے، قصے کہانی کا قائل نہیں۔ اب آج پیغمبر کے سلسلے سے آپ سنیں، اس لیے کہ ہمارے اوپر ایک بے بنیاد اور بالکل غلط الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ کو اتنا نہیں چاہتے جتنا اہل بیت کو چاہتے ہیں، جبکہ اس کو ریاض پر ہم سے زیادہ پیغمبر کا کوئی چاہنے والا اور عزت و احترام کرنے والا نہیں۔ لہذا بہت ساری باتوں کا جواب بھی دینا ہے، اور چونکہ آپ کی عقلیں مہمیز ہیں اور آپ سن رہے ہیں، لہذا حوصلہ بن رہا ہے کہ یہ باتیں اور خشک موضوع آپ کے سامنے رکھا جائے کہ دنیا کے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے ہر سوال کا جواب تاریخ کے پاس ہے اور تاریخ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔
مگر تاریخ لکھنے والے کا مذہب، نظریہ، جس زمانے میں تاریخ لکھی جاتی ہے اس زمانے میں کوئی نہ کوئی حکومت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں تاریخ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آج کی میری تقریر بڑی اہم ہے، اس لیے کہ اب رخ موڑ رہا ہے رسالت مآب کی طرف، اور جتنے لوگ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ سنیں میری بات کو، اس لیے کہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کی ساری دنیا کلمہ پڑھ رہی ہے، کہ بنام اسلام جو تاریخ لکھی گئی یا حدیثوں کا کلیکشن ہوا وہ پیریڈ بنی امیہ کا تھا۔ چونکہ قریب کے زمانے میں جو چیزیں لکھی جاتی ہیں بعد میں وہی معتبر سمجھی جاتی ہیں، بعد میں وہی معتبر سمجھی جاتی، تو یہ پیریڈ وہ تھا کہ جو لوگ پیغمبر کے آبائی دشمن تھے اور ان کے اجداد پیغمبر کے اجداد سے لڑ چکے تھے اور ان کے دل میں محبت نہیں تھی۔ چنانچہ جو تاریخ مرتب ہوئی اور جو حدیث مرتب ہوئی، میں کہہ رہا ہوں بہت سرسری طور سے گزر رہا ہوں، باقی باتیں اپنے دل میں سوچ لیجئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ اب جو حدیثیں اور جو اسلامی قلعے اور پیغمبر کی سیرت مرتب کی گئی اس میں ان لوگوں نے 3 چیز کو بنیاد بنایا۔ اس کو بڑی سنجیدگی سے سنیں۔ جیسے یہ پوری عمارت یہ ہے، یہ 6 پیلروں پہ رکی ہوئی ہے، دیوار ہٹا دیجئے تب بھی عمارت رکی رہے گی، ویسے جو پیغمبر کی سیرت تیار کی گئی وہ 3 پیلروں پہ تیار کی گئی۔ پہلا نظریہ یہ دیا گیا جو آج تک کتابوں میں ہے اور رٹایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ اللہ کے پاس سے علم نہیں لے کے آئے تھے، اس دنیا میں کچھ جان لیں تو جان لیں ورنہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی پیغمبر کی طرف پہلا نظریہ جو دیا گیا وہ نظریہ جہل تھا۔ دوسرا نظریہ یہ دیا گیا کہ یہ نوری نہیں تھے بلکہ ہمارے جیسے بشر تھے۔ تیسرا نظریہ یہ دیا کہ یہ معصوم نہیں ہے، خاکی ہے، جیسے ہم سے بھول چوک ہو سکتی ہے ویسے ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جتنے اختلافات سب پیدا ہوئے اس کی بنیاد انہی 3 سسٹموں پہ ہے۔ یہیں سے گڑبڑی پیدا ہوئی کہ پیغمبر کے خلاف نظریہ جہل دیا گیا، پیغمبر کی عصمت کا انکار کر دیا گیا، پیغمبر کی نورانیت کا انکار کر دیا گیا۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کنسپٹ کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، تو ہم 1500 سال سے اسی پوائنٹ پہ دنیا سے نبردآزما ہیں، لڑتے چلے آئے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم پیغمبر کو عالم الغیب مانتے ہیں، ہم پیغمبر کو نوری مانتے ہیں، ہم پیغمبر کو معصوم مانتے ہیں۔ نہیں، ذرا جگیے اور سنیے، ہم پیغمبر کو عالم مانتے ہیں، پیغمبر کو نوری مانتے ہیں، پیغمبر کو معصوم مانتے ہیں۔ اب دنیا کہتی سب نہیں مانتے، آپ کیوں مانتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کسی دسترخوان سے نہیں لیا، اہل بیت کے گھر سے لیا ہے۔ اب میں کیسے اپنی دل کی باتیں آپ کے دل میں اتار دوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں نے دین کسی دسترخوان سے نہیں لیا ہے، اہل بیت کے گھر سے لیا ہے، لہذا یہ باتیں ہمیں بری لگتی ہیں کہ جب کوئی کہتا ہے کہ پیغمبر پڑھے لکھے نہیں تھے، جب کوئی کہتا ہے کہ پیغمبر معصوم نہیں تھے، جب کوئی کہتا ہے کہ پیغمبر نوری نہیں تھے، تو یہ باتیں ہمیں بری لگتی ہیں۔ کیوں بری لگتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے جو دین کا کنسپٹ اور پورا سسٹم لیا ہے وہ اہل بیت کے گھر سے لیا ہے، اہل بیت کے ذریعے لیا۔ یہ باتیں ہمیں بری اس لیے لگ رہی ہیں کہ یہ باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اس لیے بری لگ رہی ہیں۔ ہم پیغمبر کو عالم مانتے ہیں، ہم پیغمبر کو معصوم مانتے ہیں، ہم پیغمبر کو نوری مانتے ہیں۔ بہت توجہ سے سنیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آج پوری دنیا عالم اسلام میں اس بات پر ساری دنیا متفق ہے کہ علی سے بڑا کوئی اسکالر نہیں تھا اس زمانے میں، علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ تو دنیا ہمیں بتائے کہ علی کے استاد کا کیا نام ہے۔ یہ ہمیں برا کیوں لگتا وہ ہم بتا رہے ہیں کہ دنیا ہمیں بتائے کہ علی کے استاد کا کیا نام، علی کے استاد کا کیا نام۔ پوری تاریخ کھگال ڈالیے گا، کہیں علی کے استاد کا نام آپ کو نہیں پتا چلے گا، اس لیے کہ اگر ذرہ برابر بھی کسی نے علی کو پڑھایا ہوتا تو وہ چہک چہک کے حدیثوں اور روایتوں میں اپنا نام لکھاتا، اس لیے کہ ہر آدمی فضیلت اپنی طرف منسوب کرتا ہے، مگر پوری تاریخ عرب شاہد ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے علی کو پڑھایا۔ اگر علی نہ بولتے تو دنیا کو پتہ نہ چلتا۔ علی نے 2 جگہ اپنے استاد کی طرف اشارہ کیا، کہا زقنی زقا رسول اللہ، ہمیں رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈالتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الفنی الفا باب رسول اللہ، ہمیں رسول اللہ نے 1000 باب بتائے اور ہم نے ہر باب سے 1000 باب پیدا کر لیے۔ علی جیسا اسکالر تو کہہ رہا کہ ہم کو رسول اللہ نے پڑھایا، اما اگر رسول اللہ پڑھے لکھے تھے نہیں تو علی جیسا اسکالر پیدا کیسے کر دیا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
کیسے پیدا کر دیا، لہذا ہم ان باتوں کو نہیں مانتے۔ اس لیے کیا ہے، علی کہہ رہے ہیں کہ زقنی زقا رسول اللہ، دوسرے ہم ان کو معصوم مانتے ہیں۔ میں بہت جلدی اپنی باتیں رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر پیغمبر کے عصمت کا انکار کر دیا جائے تو پھر پورے دین کا خدا حافظ ہو جائے گا، پھر آپ کس کے اوپر فیت کریں گے اور بھروسہ کریں گے؟ نماز پڑھیں گے اور شک رہے گا کہ معلوم نے پوری نماز دی، رسول اللہ کے بھول بھال گئے۔ قرآن پڑھیں گے، شک رہے گا کہ پورا قرآن ہے کہ نہیں ہے، ہر چیز میں آپ کنفیوز رہیں گے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہ الگ ہیں اور ہم الگ ہیں، یہ معصوم ہیں، ان کے قول و فعل کی اللہ نے ضمانت لیا ہے، اور یہ نوریہ ہیں، ہم سے الگ ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان کے لیے اللہ نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب میں اس ٹاپک پہ زیادہ آپ کو ریس کرانا نہیں چاہتا، ہم اپنا کنسپٹ اور اپنا عقیدہ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہم پیغمبر کو معصوم مانتے ہیں، ہم پیغمبر کو عالم مانتے ہیں، ہم پیغمبر کو نوری مانتے ہیں۔ اصل معاملہ جو ہے وہ مرکز سے دنیا بھٹک گئی، مرکز رسول اللہ تھے، مرکز کے علم کا انکار کر دیا، مرکز کی نورانیت کا انکار کر دیا، مرکز کی عصمت کا انکار کر دیا۔ کیا مصیبت آ گئی ہے، آج چھوٹے چھوٹے کانوینٹ اسکول کھلتے ہیں جس میں لوگ چاہتے ہیں کہ پڑھے لکھے ٹیچر کو رکھا جائے، یہ ڈگری ہو، وہ ڈگری ہو، انگلش اسپیکنگ ہو، یہ ہو، وہ ہو، بہت اچھا ہے، ABCD پڑھانا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا ٹیچر رہے، مگر جس کو اللہ نے پوری دنیا کا معلم کائنات بنا کے بھیجا، وہ خدا نہیں چاہے گا کہ پڑھا لکھا ہو؟ کیا رسول اللہ کے آج اگر دنیا سے پوچھے کہ یہودیوں کے یہاں یہودیوں کے یہاں موسیٰ کے پوزیشن کلیئر ہے، عیسائیوں کے یہاں عیسیٰ کے پوزیشن کلیئر ہے، آج 1400 سال ہو گیا اور یہی نہیں طے ہو پایا کہ رسول اللہ پڑھے لکھے تھے کہ نہیں تھے، نوری تھے کہ بشری تھے، معصوم تھے کہ خاکی تھے، تو کیا جواب ہے؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اب پھر سے ہم غور کریں اور سوچیں کہ کہیں ہم کسی سازشوں کے شکار تو نہیں ہو گئے ہیں۔ مگر اصل میں معاملہ یہ ہے کہ راویوں کے پرستار ہیں، کہتے ہیں یہ کتابوں میں لکھا، ہم کیا کریں، فلاں راوی نے لکھا تو ہم کیا کریں؟ تو اب دو ہی راستہ ہے، یا تو رسالت کو راویوں پہ قربان کر دیجئے یا راویوں کو رسالت پہ قربان کر دیجئے۔ ہم نے راویوں کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب یہاں سے ذرا فضیلت سنیے، چونکہ مرکز کے علم کا انکار کر دیا، بڑا نازک جملہ ہے، مرکز کے علم کا انکار کر دیا، مرکز کی عصمت کا انکار کر دیا، مرکز کے نورانیت کا انکار کر دیا، لہٰذا اب ان کی مجبوری یہ ہے کہ محمد کے بعد اس مرکز پہ جو آئے گا نہ اس کو وہ عالم کہہ سکتے، نہ معصوم کہہ سکتے، نہ نوری کہہ سکتے، نہ جانے کہاں میرا مجمع ہے۔ ان کی دقت یہ ہے کہ وہ مرکز کے علم سے انکار کر چکے، مرکز کی نورانیت کا انکار کر چکے، مرکز کی عصمت کا انکار کر چکے، تو اس مرکز پہ جو بھی پیغمبر کے بعد بیٹھے گا نہ اسے عالم کہہ سکتے، نہ معصوم کہہ سکتے، نہ نوری کہہ سکتے، مگر چونکہ ہم نے مرکز کو معصوم مانا، عالم مانا، نوری مانا، تو پیغمبر کے بعد 12 کے 12 جتنے آئے سب کو ہم نے معصوم مانا، نوری مانا، عالم مانا۔ سب کو ہم نے معصوم مانا، سب کو ہم نے نوری مانا، سب کو ہم نے عالم مانا۔ جائیے نیٹ کے اوپر اس کتاب کو آپ سرچ کر کے پڑھیے، جرمن کے 80 اسکالروں نے مل کر یہ کتاب لکھی جس کا نام سپر مین آف اسلام ہے۔ یہ امام صادق پہ کتاب لکھی گئی، سپر مین آف اسلام، دنیا کے ہر زبان میں اس کا ٹرانسلیٹ اور ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ انگریزوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جرمن کے اسکالروں کی، جس کو نوجوانوں کو خاص پڑھنا چاہیے۔ سپر مین آف اسلام انگلش میں اس کا نام ہے، اور اردو میں اس کو مغز جہان شیعت کہتے ہیں، کہ شیعوں کا دماغ امام صادق۔ اس کا ایک واقعہ سنیے، چونکہ ہم نے مرکز کو نوری، عالم، معصوم مانا۔ وہ اس میں یہ واقعہ لکھتا ہے کہ مصر دنیا کا سب سے ماڈرن اور ترقی یافتہ ملک تھا اس وقت۔ وہ لکھتا ہے کہ مصر میں 5ویں امام کا ایک چاہنے والا دوست رہتا تھا۔ اس نے کسی سے کہا کہ ہم مدینے جا رہے ہیں امام سے ملنے کے لیے، 5ویں امام سے۔ اس نے کہا تم جا رہے ہو؟ ایسے ہی جا رہے ہو؟ کہاں ایسے ہی جا رہے ہیں۔ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے امام کے ایک بیٹا ہے جس کی عمر 4 سال کی ہے، اس کا نام جعفر ہے، تم کیسے امام کے چاہنے والے کو تمہیں خبر نہیں اور ان کے بیٹے کے لیے کوئی گفٹ اور ہدیہ نہیں لے کے جا رہے؟ ان کا بیٹا کہا ہاں، کہا تو ٹھیک ہے ہم ہدیہ لے لیں گے۔
اب وہ مصر کے مارکیٹ، انگریز لکھ رہے ہیں کہ مصر کے بازار میں، نیٹ پر یہ کتاب ہے، پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں آپ، سپر مائن آف اسلام، کہا وہ مصر کے بازار میں نکلا کہ کوئی ایسا ہدیہ مل جائے جو امام کے شایان شان ہو، ان کے بچے کے لیے ایک معلوماتی چیز ہو۔ چنانچہ وہ تلاش کرتا رہا۔ وہ لکھتے ہیں انگریز کے اس وقت مصر دنیا کا ماڈرن ملک تھا، تو جو لکڑی کاٹتے اس سے جو برادہ گرتا تھا اس کو جمع کے انہوں نے نظام کائنات بنایا تھا۔ جیسے آپ گیند کے اوپر میپ بناتے ہیں کہ دنیا کا نقشہ ادھر ادھر ہے، ایشیا فلاں، ویسے انہوں نے پورے سیاروں کے نظام کو، پوری کائنات کو سب بنایا تھا اس کے گیند کی طرح، برادے کو جمع کر کے، اور الگ الگ رنگ سے پینٹ کر دیا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا اور کہا یہ تو بڑی نئی بات ہے، مدینے والوں کے لیے بڑی معلوماتی بات ہوگی، لہذا اس کو لے لیا جائے۔ اس نے پیک کروایا۔ المختصر وہ لے کے مدینے میں آیا، امام کی قدم بوسی کیا اور بیٹھا اور کہا مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ایک فرزند ہے 4 سال کے جن کا نام جعفر ہے، یہ ہدیہ ہم ان کے لیے لائیں۔ امام نے دولت سرا کی طرف دیکھا اور آواز دی جعفر، دروازہ کھلا، چھوٹا سا بچہ آیا، آ کے بیٹھ گیا۔ امام نے کہا جعفر یہ دوست میرا ہے مگر ہدیہ تیرے لیے لایا ہے۔ اس نے وہ پیکٹ امام کی طرف کر دیا اور پیکٹ کو کھول دیا۔ امام نے اسے غور سے دیکھا اور مسکرا کے کہا اے بھائی میں نے تیرے ہدیے کو قبول کر لیا۔ اب وہ گیند کی طرح تھا، لہذا امام اس کو ہاتھ سے نچانے لگے۔ 4 سال کا سن ہے امام صادق کا، انگریز لکھ رہا ہے۔ اس سے تو یہ کہا کہ بھائی تمہارے ہدیے کو ہم نے قبول کر لیا، نوجوان خاص طور سے سنیں، تمہارے ہدیے کو ہم نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد امام 4 سال کی عمر میں گیند کو نچانے لگے اور مسکرا کے مڑے اپنے باپ امام باقر کی طرف اور کہتے ہیں بابا آپ کو تو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مصر والوں نے اس کے بنانے میں غلطی کیا، اس لیے کہ چاند یہاں نہیں ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے، سورج یہاں ہوتا ہے، زہرہ یہاں ہوتا ہے، تبارد یہاں ہوتا ہے۔ یہ بابا آپ کو تو معلوم ہے کہ چاند سے زہرہ کی اتنی دوری ہے، زہرہ سے مریخ کی اتنی دوری ہے، مریخ سے تبارد کی اتنی دوری ہے، زمین سے آسمان کی اتنی دوری ہے۔ انگریز لکھتا ہے کہ یہ ہے شیعوں کے امام جنہوں نے 4 سال کے سن میں کھیل کھیل میں پوری دنیا کا نظام سمجھا دیا۔ جس امام کا بچپنا ایسا ہے اس کی جوانی کیسی ہوگی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جس کا بچپنا ایسا ہے اس کی جوانی کیسے ہوگی؟ میں کہوں گا ٹھیک ہے، اگر آپ جوانی دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے کوفے کے منبر پر امام کی جوانی دیکھیے۔ امیر المومنین کا جو خطبہ نظام کائنات کے اوپر ہے کہ کیسے دنیا پیدا ہوئی ہے، اس خطبے کو پڑھو جہاں مولا کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ یہی ایک عالم ہے، ایسے عالم کئی عالم ہیں، 40,000 عالم ہیں، ہر عالموں کے پیچھے ایک عالم ہے، ہر دنیا کے پیچھے ایک دنیا ہے جس پر آبادیاں ہیں۔ پہلی زمین فیروزے کی طرح ہے، اس کے بعد کی جو زمین ہے وہ یاقوت کی طرح ہے، اس کے بعد کی جو زمین ہے وہ شیشوں کی طرح چمک رہی ہے اور پھسل رہی ہے، اور یہ جو زمین ہے یہ سب سے چھوٹا عالم ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جیسے تم جھولے میں جھول رہے ہو اس طرح سے اس زمین کی کیفیت ہے، مگر سارے عالموں میں آبادیاں ہیں، مگر ہر عالم میں ہم آل محمد تنہا ہیں۔ نہیں سمجھو، اب ہر عالم میں ہم آل محمد تنہا ہیں، سارے عالموں میں آبادیاں ہیں، مگر کسی عالم میں ہمارے دشمن نہیں ہیں سوائے اس عالم کے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ لہذا ہم پیغمبر کو نوری مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، عالم مانتے ہیں۔ اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پیغمبر میں زیادہ تقریریں نہیں کرتے، یہ صحیح بات، جو صحیح ہے وہ ہم مان رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ آنکھ بند کر دیں اور منہ کھول دیں۔ اب آپ نہ سمجھیں تو میں کیا کروں؟ ہم وہ نہیں ہیں کہ آنکھ بند کر لیں اور منہ کھول دیں۔ ہم پیغمبر کے سلسلے میں بہت ہی سنبھل کے باتیں کرتے ہیں، ان کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم پیغمبر کے سلسلے میں گونگے بہرے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کے سلسلے میں ہم کیا تقریر کریں؟ ہم بہت محتاط ہیں، اس لیے کہ جب اللہ نے ان کے نور کو پیدا کیا تو نہ چاند تھا، نہ سورج، نہ زمین، نہ آسمان، نہ ہوا۔ ہم کیا کہیں کہ جب حضور کا نور پیدا ہوا تو ہم تو اتنے محتاط ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جب وہ نور پیدا ہوا تو کچھ نہ تھا، یہ بھی ہم نہیں کہتے، اس لیے کہ کچھ مخلوق ہے، یہ اول مخلوق ہے۔
یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اندھیرا تھا، اندھیرا مخلوق ہے یا اول مخلوق ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اجالا تھا، اجالا مخلوق ہے یا اول مخلوق ہے. علم تھا، علم مخلوق ہے یا اول مخلوق ہے. بس ہم اتنا ہی کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے جب ان کے نور کو پیدا کیا وہ تھا، یہ تھے، باقی کچھ نہ تھا. کتنے دن دریائے طہارت میں رکھا، کتنے دن دریائے سخاوت میں رکھا، کتنے دن دریائے حجام میں رکھا، کتنے دن دریائے علم میں رکھا. خدا جانے، یہ جانے. اس لیے کہ راوی وہاں تو گزر ہی نہیں تھا، بتائے کون وہاں کی بات. تو اس لیے ہم بہت محتاط رہتے ہیں، وہاں کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے. وہاں اگر جاننا ہے تو تھوڑی سی باتیں جو اہل بیت کے اشاروں تک ہم پہ پہنچی ہے وہ سنیے. کہ اللہ نے اپنے بعد فوراً ایک نور پیدا کیا. اس وقت 5 میں 12 میں 14 میں تقسیم نہیں ہوا تھا، اس وقت یہ ایک نور تھا. یہ 5 میں 12 میں 14 میں بعد میں تقسیم ہوا. ذرا علمی بات سنیے، قبلہ بیٹھے ہیں. یہ ایک ایسی وحدت تھی کہ جس میں کثرت پوشیدہ تھی. یہ 5 میں 12 میں یہ نور بعد میں بٹا ہے، اس وقت ایک نور تھا. یہ ایسی وحدت ہے کہ جس میں کثرت پوشیدہ ہے. دقت یہ ہے کہ عربی بڑی زبان ہے، اردو چھوٹی زبان ہے، لہذا یہ مجبوری ہے کہ اسی میں ساری چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. ورنہ عربی میں 2 لفظ ہے، ایک ہے واحد اور ایک ہے احد. دونوں کے ترجمے میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر یہ اردو زبان کی مجبوری ہے جو دونوں کا ترجمہ ایک کر دیا جاتا ہے. واحد کا ترجمہ بھی اکیلا اور احد کا ترجمہ بھی اکیلا کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن میں دونوں الگ الگ لفظ ہیں. واحد الگ ہے، احد الگ ہے. واحد اس کو کہتے ہیں جس میں ضرب دیا جا سکے، جس کو ملٹیپلائی کیا جا سکے، جس کو تقسیم کیا جا سکے. احد اس کو کہتے ہیں جسے تقسیم نہ کیا جا سکے. اسی لیے جب خدا کو اپنی وحدانیت کا اعلان کرنا ہوا تو کہا قل هو اللہ احد، کہو میں احد ہوں. جب اہل بیت کو اپنی وحدانیت کا اعلان کرنا ہوا تو کہا انا وعلی من نور واحد. اہل بیت نے اپنے لیے واحد استعمال کیا، اس کے لیے احد استعمال کیا. یعنی یہ ایک ایسے ہیں کہ اینگل سے دیکھیے گا تو کبھی 5 دکھائی دیں گے، کبھی 14 دکھائی دیں گے. اسی لیے رسول اللہ کی یہ حدیث قدسی ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے ہمارے اور علی کے. ہمیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے علی کے اور خدا کے. علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے ہمارے اور خدا کے. علی وہ ہے جسے 2 بڑوں نے پہچانا. نہیں سمجھ رہے آپ؟ علی وہ ہے جسے 2 بڑوں نے پہچانا، ایک خدا ہے ایک نبی ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں علی ہماری سمجھ میں آ گئے تو یا تو آپ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں یا نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. سرور بڑے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ ذرا مل جل کے باواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب کچھ لوگ اپنے یہاں بھی اس طرح کے بات، علی کی فضیلت سمجھ میں نہیں آتی، علی ہمارے سمجھ میں نہیں آتے، علی نہیں سمجھ میں آتے. کیسی میت پڑھے علی نہیں سمجھ. ارے خاموش بیٹھیے. آپ کا دماغ اور علی کعبے میں آئے تو دیوار پھٹ گئی، آپ کا بھیجا بچا ہوا ہے ابھی تک. کعبے میں آئے تو دیوار پھٹ گئی، آپ کا دماغ بچا ہوا ہے. علی دماغ میں آنے والی چیز کا نام نہیں ہے. تو اب یہ سب ایک ہے. 5 میں 12 میں 14 میں بعد میں تقسیم ہوئے. یہ ایسی وحدت ہے کہ جس میں کثرت پوشیدہ تھی. اب جب اس نور کو اللہ نے پیدا کیا تو حدیث قدسی پڑھیے. سب سے پہلے اللہ نے کہا اس نور سے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں. ابھی کچھ نہیں کہا. نور کو پیدا کیا یہ ہے. آئیے ہم سے سیرت پیغمبر سنیے، فضیلت پیغمبر. کہ اس نور کو پیدا کیا، پیدا کرتا ہی ابھی نہ پڑھایا نہ بتایا نہ سکھایا، پیدا کیا. پوچھا میں کون ہوں، میں کون ہوں. اس نور نے مشاہدہ کیا اور مشاہدہ کرنے کے بعد 7 مرتبہ بآواز بلند کہا انت اللہ انت اللہ انت اللہ. تو اللہ ہے، تو اللہ ہے. میں کہہ رہا ہوں 5 12 میں بعد میں تقسیم ہوا. تو اللہ ہے. دنیا میں ہر چیز کے 4 وجود ہیں، وجود حقیقی، وجود ذہنی، وجود ملفوظی، وجود مکتوبی. یہ ممبر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا وجود حقیقی ہے، آپ کے سامنے. ممبر آپ مجلس کے بعد چلے گئے گھر، آپ کے دل و دماغ میں اس کی تصویر ہے، یہ وجود ذہنی ہے. کاغذ پہ ممبر لکھا یہ وجود مکتوبی ہے. زبان سے ممبر کہا یہ وجود ملفوظی ہے. دنیا میں ہر چیز کے 4 وجود ہیں مگر خدا کے 2 ہی وجود ہیں. خدا حقیقت میں دیکھا نہیں جا سکتا، ذہن میں آ نہیں سکتا. صرف خدا کاغذ پہ لکھا جائے گا، زبان سے کہا جائے گا. اے بھائیو سنو، جب آل محمد اور محمد نے اسے اللہ کہا تب وہ اللہ کہا گیا. اللہ جب لکھا تو اللہ لکھا گیا.
یہ ہے فضل کہ انت اللہ، میں اللہ، انت اللہ، تو اللہ ہے، تو اللہ ہے، تو اللہ ہے۔ اب میں 10 مجلس پڑھوں تو میرے پاس اتنا بڑا جملہ نہیں ہے کہ اب حدیث قدسی پڑھتے جائیے۔ انہوں نے تمہید کیا تو فرشتوں نے تمجید سیکھا، انہوں نے تقدیس کیا تو فرشتوں نے تصدیق کیا۔ فسبحت وسبحت الملائکہ، ان کی تسبیح کو دیکھ کے یہ تسبیح کرنے لگے، ان کی عبادت کو دیکھ کے عبادت کرنے لگے، ان کے رکوع و سجود کو دیکھ کے یہ رکوع و سجود کرنے لگے۔ اس لیے یہ نور معلم ملائکہ بن گیا۔ لہذا جب ملائکہ نے دیکھا اس کی عبادت، اس کے طرز بندگی کو دیکھ کے عبادت کرنے لگے تو ان کے اندر شوق پیدا ہوا، آخر یہ نور ہے کون، آخر یہ نور ہے کون۔ اب 10 مجلس میں اس سے بڑا میرے پاس جملہ نہیں ہے جو فضیلت کا کہہ رہا ہوں۔ لہذا فرشتے آگے بڑھے، بارگاہ مشیت میں آئے، پروردگار یہ کون لوگ ہیں، پروردگار یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں عبادت سکھا رہے ہیں، جو تمہیں بندگی سکھا رہے ہیں، یہ کون ہیں، بتا یہ کون لوگ ہیں، یہ بتا کون لوگ ہیں جن کی تسبیح سے ہم نے تسبیح سیکھا، جن کی عبادت سے ہم نے عبادت سیکھا، جن کی تقدیس سے ہم نے تقدیس سیکھا۔ اب دنیا کے ہر چیز مثال کے ذریعے پہچانی جاتی ہے، اس وقت کوئی مثال ہے نہیں، تو اللہ پہچانوائے کیسے کہ یہ نور کون لوگ ہیں۔ فرشتے بار بار پوچھ رہے یہ ہمارے استاد کون لوگ ہیں، یہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کی ذات کیا ہے۔ اللہ نے کہا جاننا چاہتے ہو، کہاں جاننا چاہتے ہیں، پہچانوا یہ کون ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے آواز دی انہیں تم نے نہیں پہچانا، کہا نہیں، کہا ہم کو پہچانا، کہا انہوں نے تجھے پہچانوا دیا، انہوں نے تجھے پہچانوا دیا، انہوں نے تجھے پہچانوا دیا، کہا ہمیں پہچان لیا، کہا ہاں، کہا اب ہم انہیں پہچانواتے ہیں، ہم محمود ہیں یہ محمد ہے، ہم اعلیٰ ہیں یہ علی ہے، ہم فاتح ہیں یہ فاطمہ ہے، ہم محسن ہیں یہ حسن ہے، ہم قدیم الاحسان ہیں یہ حسین ہے۔ فرشتے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، پروردگار پہچانوا، کانا محمود انا محمود ھذا محمد، میں محمود یہ محمد، انا اعلیٰ ھذا علی، میں اعلیٰ یہ علی، انا فاتر ھذہ فاطمہ، میں فاتر یہ فاطمہ، انا محسن ھذا حسن، انا قدیم الاحسان ھذا حسین۔ فرشتوں نے کہا پروردگار ہم نے پہچان لیا۔ جب پہلے دن پنجتن کو پہچانوانا ہوا تو اللہ نے اپنی میں کو مرکز میں رکھا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ نے اپنی میں کو مرکز میں رکھا، میں محمود یہ محمد، میں اعلیٰ یہ علی، میں فاتر یہ فاطمہ، میں حسن یہ حسین، میں قدیم الاحسان یہ حسین۔ اب جب میں کو بیچ میں رکھا، اب جب یہ کارواں زمین پہ اتر آیا اور چادر میں جمع ہوا تو پھر جبریل نے پوچھا پروردگار یہ کون لوگ ہیں، تو اللہ نے اپنی میں کو ہٹا کے فاطمہ کو رکھا، ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا، صلوات محمد و آل محمد۔ اپنی میں کو ہٹا کے فاطمہ کو اس جگہ پہ رکھا۔ اپنی میں کو ہٹا کے اس جگہ پہ فاطمہ کو رکھا، کہا آپ پہچانو ہم فاطمہ ابوہا و بالہا و بنو۔ یہ ہے شہزادی کی عظمت۔ اس کے بعد ہم وہاں کی باتیں زیادہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم مجبور ہیں، اس لیے کہ ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے، لہذا اس دنیا کی بات ہم نہیں کرتے، اس دنیا کی بات کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارے رسول 17 ربیع الاول سنہ عام الفیل کو پیدا ہوئے اور 28 صفر سنہ 11 ہجری کو اس دنیا سے گئے۔ یہ بالکل سچی وفات اور ولادت کی تاریخ۔ اب آپ پوچھیں گے سچی کیسی ہے؟ ہاں سچی ہے ہمارے پاس، ہم اس پر مزید ہیں، کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے، سچی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایسی مجلس پڑھتے ہیں، یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ ہمارا کردار کیا ہے، یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ ہماری شکل و صورت کیسی ہے، یہ فیصلہ آپ کو اختیار ہے، کر لیجئے۔ ہمارے بارے میں جتنے کمنٹس پار کرنا، پازیٹیو نیگیٹو، آپ کو پورا اختیار۔ مگر یہاں کیا کوئی صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ تہذیب صاحب کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یہ ہے، اس لیے کہ آپ ہماری شخصیت پہ جو چاہیں بحث کر لیں مگر ہماری ڈیٹ آف برتھ نہیں بتائیں گے آپ، اس لیے کہ ہم یہاں کے تھوڑے ہی پیدا ہیں۔ اب ہماری سچی ڈیٹ آف برتھ کون بتائے گا؟ ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارا بھائی، ہمارے چچا، ہمارے نانا، ہمارے ماموں، جو ہماری فیملی کے لوگ ہیں۔ کردار پہ آپ بحث کریے گا، ڈیٹ آف برتھ گھر کے لوگ بتائیں۔ ہمارے پاس جو پیغمبر کے ڈیٹ آف برتھ ہے وہ جناب ابو طالب راوی ہے جنہوں نے گود میں پالا ہے، وفات کے تاریخ کے راوی امیر المومنین ہے جنہوں نے غسل و کفن دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب مجھے افسوس ہے کہ آج پھر تمہید میں باتیں رہ گئیں
اور جو مجھے فضائل پڑھنے تھے وہ بالکل ٹچ ہی نہیں ہو پائے، اس لیے کہ میں نے سوچا تھا کہ آج سے آپ کو فضائل کی راہ پہ دوڑاؤں گا اور انشاءاللہ محسوس ہوں گے، مگر یہ تمہیدی باتیں بھی اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں۔ اب آخری بات کا جواب دے کے میں تقریر کو سمیٹ دوں، باقی کل سنیں گے آپ، اور کل کی بھی تقریر پیغمبری کے سلسلے سے ہوگی اور پرسوں سے پھر اہل بیت کے فضائل آپ سنیں گے، غازی ابو فضل عباس کے سلسلے سے بھی تقریر ہوگی، مشورے ہوں گے، وہ ساری باتیں آپ سنیں گے۔ مگر آج ایک بہت بڑی بات کا مجھے جواب دینا ہے، چونکہ جناب خدیجہ سے مرتبط بات تھی کہ ہمارے رسول کو اسلام دشمن غیر مسلم شادی کے سلسلے میں بہت زیادہ بدنام کرتے ہیں۔ جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ ہے، جو موبائل ہے ان کے پاس وہ ریکارڈ کر لیں یہ 2-4 جملے جو میں کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر کو شادی کے سلسلے میں اسلام دشمن عناصر بہت ہی بدنام کرتے ہیں، وہ باتیں میں ممبر سے نہیں کہہ سکتا، اور اس پر کتابیں لکھتے ہیں کہ استغفر اللہ اعظم باللہ، پیغمبر کو لڑکیوں کا بڑا شوق تھا، پیغمبر کو عورتیں بہت پسند تھیں، 11 12 شادیاں ایک ایک وقت میں پیغمبر نے کی، اور ایسے کیا ویسے کیا، نہ جانے کیا کیا باتیں ہیں جو آپ سب جانتے ہیں۔ آج ساری مذہب کی لڑائی نیٹ پہ ہو رہی ہے اور ہر نوجوان جانتا ہے۔ پیغمبر کو شادی کے سلسلے میں بہت زیادہ بدنام کیا جاتا ہے، اور اس کا جواب عالم اسلام دے نہیں پا رہا ہے۔ ٹیلی ویژن پہ غصے تو آتے ہیں مگر جواب نہیں دے پاتے، کیوں؟ افسوس یہ ہے کہ ان اسلام دشمن عناصر کو جو میٹیریل فراہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی گھر سے ملتے ہیں۔ آپ ذرا توجہ نہیں کر رہے ہیں، مگر چونکہ ہم نے دین اہل بیت سے لیا ہے لہذا ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم دنیا کا جواب آنکھوں میں آ کے ڈال کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم بتاتے ہیں کہ عظمت رسالت اور فضیلت رسالت میں آپ کیا ہے۔ آئیے ڈاٹے لیجئے، اب میں جلدی جلدی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ گھڑی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، میں ڈاٹے لیجئے۔ رسول اللہ کی جو شادی جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی ہے وہ 25 سال کے سن میں ہوئی۔ 25 سال 10 مہینے 7 دن تک جناب خدیجہ پیغمبر کے زوجیت میں تھیں، اور جب تک جناب خدیجہ زندہ تھی رسالت مآب نے کوئی دوسری شادی نہیں کیا۔ اس طرح سے پیغمبر کی عمر وفات خدیجہ کے وقت 52 سال کی تھی۔ اب میں کیسے اپنا کلیجہ پھاڑ کے آپ کے کلیجے میں ڈال دوں، آپ نہ سمجھ پا رہے تو میں کیا کروں؟ میں نے جواب دے دیا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے شادی 25 سال کے سن میں ہوئی، وفات کے وقت 52 سال پیغمبر کی عمر تھی۔ 52 سال تک پیغمبر نے کوئی شادی نہیں کی سوائے خدیجۃ الکبریٰ کی۔ اب اتنے ماڈرن ملک میں رہ کے آپ نہ سمجھ پائیں گے تو میں کیا کروں؟ جن لوگوں کو عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، شادی کی خواہش ہوتی ہے، یہی 25 سے 40-45 سال کی عمر ہوتی ہے شادی کی۔ اس عمر میں پیغمبر نے کوئی شادی نہیں کی سوائے خدیجۃ الکبریٰ کی۔ یعنی اگر پیغمبر نے سیکس یا شہوت کے لیے شادی کیا ہوتا استغفر اللہ اعظم باللہ تو یہی ایج تھی شادی کرنے کی جس میں پیغمبر نے کوئی شادی نہیں کی۔ یہ ہے میری دلیل۔ جب تک آپ عمروں کا ڈاٹا سامنے اور ایک خاکہ نہیں بنائیں گے تب تک آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ ایک خاکہ بنائیے ازواج مطہرات پر۔ آئیے میں دکھاتا ہوں آپ کو خاکہ تاریخ اسلام۔ 52 سال تک پیغمبر نے خدیجہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کی۔ جب شادی کی تو پیغمبر کی عمر 25 سال تھی اور جناب خدیجہ کی عمر 28 سال تھی۔ 3 سال جناب خدیجۃ الکبریٰ بڑی تھی۔ اس کا مطلب جو آپ نظریہ رکھتے وہ نظریہ بھی یہاں نہیں تھا۔ اس کے بعد جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہو گئی مکے میں تو پہلی شادی خدیجہ کے بعد، ان کو ہٹائیے، خدیجہ کے بعد جو پہلی شادی مکے میں رسول اللہ کی ہوئی وہ ام المومنین حضرت سودا سے ہوئی، جن کی عمر، جب تک یہ یاد نہ کریے گا تب تک آپ کامیاب نہیں ہوگے، لکھیے اپنے موبائل میں نوٹ کریے، ام المومنین ام سودا کی جو عمر تھی وہ 51 برس 51 ایئرس تھی ان کی عمر۔ 51 سال کی بوڑھی عورت نے پیغمبر نے شادی کی ہے، اور صحن خانہ کعبہ میں جو خطبہ پڑھا وہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے، جس میں یہ کہا کہ اب مجھے شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر چونکہ گھر بغیر عورت کے نہیں چلتا اور میرے پاس ایک بیٹی بھی ہے اس لیے میں شادی کر رہا ہوں۔ اس لیے دوسری شادی جو ہوئی وہ ام المومنین حضرت سودا سے ہوئی جن کی عمر 51 سال تھی۔ اس کے بعد پیغمبر نے مکے سے مدینے ہجرت کیا اور ہجرت کے دوسرے سال ام المومنین حضرت عائشہ سے شادی ہوئی۔ اسی سال سن 2 ہجری میں ایک بہت عظیم خاتون زوجیت میں آئیں جن کا نام زینب ام المساکین ہے۔ یہ میں 11 تک پہنچ رہا ہوں، ڈاٹے لیجئے آپ۔ زینب ام المساکین ہے جن کی عمر 81 سال 81 ایئرس تھی۔
81 سال. ان کو ام المساکین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھی، لہذا ان کا نام ہی ام المساکین پڑ گیا. انہوں نے پیغمبر کے پاس رشتہ بھیجا یہ کہہ کے کہ یا رسول اللہ، اب اگر کوئی سنے گا کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں 81 سال کی عمر میں تو ہماری عقل پہ ہنسے گا، مگر ہماری شادی کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں تو ہمارا شمار امہات المومنین میں ہو. اس خلوص کو پیغمبر کیسے کرتے تھے؟ لہذا پیغمبر نے ان سے شادی کر لی اور 11 مہینے کے بعد ان کی وفات ہو گئی. اس کے بعد جنگ احد میں ابو سلمہ مارے گئے، اور جتنے صحابی تھے وہ دن و رات جب پیغمبر کے پاس مسجد میں آتے تھے تو یہی کہانی سناتے تھے، یا رسول اللہ ام سلمہ مر جائیں گے، یا رسول اللہ ام سلمہ مر جائیں گے. ام سلمہ کو بہت شوہر کا شاق ہے اور بہت صدمہ ہے، مر جائیں گے، بہت مر جائیں گے، بہت مر جائیں گی، اس لیے کہ کھانا پینا انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور اب زندہ نہیں رہیں. بار بار یہ کہا جا رہا تھا. تب پیغمبر نے مجبوراً پیغام حق بھیجا ام سلمہ کے پاس، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک بیٹا ہے، تو پیغمبر نے کہا اس کا بھی خدا ہے. اس طرح سے ام المومنین ام سلمہ سے شادی ہوئی. اس کے بعد ابو سفیان کی بیٹی جو مشرف و اسلام ہو گئی تھیں وہ حبشہ چلی گئی تھیں جناب جعفر کے ساتھ، ان کے شوہر کے ساتھ بھیج دیا تھا رسول اللہ نے. وہاں سے ان کا خط آیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے پورا خاندان اور عزیز و اقارب باپ کو چھوڑ کے اسلام کو قبول کیا، مگر حبش آنے کے بعد ہمارا شوہر کرسچن ہو گیا اور ہم پہ دباؤ ڈالتا ہے کہ مذہب کو تبدیل کر دیجئے، لہذا بتائیے ہم مسلمان ہی رہنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم جعفر کے ساتھ واپس آ جاؤ، اور وہ واپس آ گئیں. چونکہ ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا اس لیے پیغمبر نے ان کے ساتھ شادی کر لیا. دیکھیں سچویشن لوگ بیان نہیں کر رہے ہیں، صرف عدد بتاتے کہ اتنی شادی کی، کن حالات میں شادی کی، وہ حالات جب تک آپ نہیں جانیں گے تب تک آپ تجزیہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ایک عظیم شادی پیغمبر کی وہ ہوئی. ایک پیغمبر کے کزن تھے جن کا نام جناب زید تھا، ان کی شادی جناب زینب سے کروائی جو بہت خوبصورت تھیں، مگر بعد میں نا اتفاقی ہو گئی اور ان کا ڈیورس ہو گیا اور طلاق ہو گیا. تو منافقین نے یہ بدنام کیا رسول اللہ کو کہ زید رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بیٹا کہہ کے پکارا جانے لگا. چونکہ قزن تھے رسول اللہ نے پالا تھا، لہذا یہ کہا جانے لگا کہ زید رسول اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ نے فوراً قرآن میں آیت نازل کیا کہ ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں. اب یہ آیت بھیجی کہ کوئی باپ نہیں ہے، اور فوراً وہی بھیجی کہ آپ جو زید نے جس عورت کو طلاق دیا ہے اس سے شادی کر لیجئے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اگر زید بیٹے ہوتے تو زید کی منقوحہ سے اور زید کی مدخولہ سے پیغمبر کبھی شادی نہ کرتے. اس لیے ان سے شادی ہوئی. اور اس کے بعد جنگ خیبر میں عمر ابن عبدود کی بہن صفیہ گرفتار ہو کے آئیں اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے تھے، اور آگے جب پیغمبر نے یہ حال دیکھا تو پیغمبر غضبناک ہوئے اور ہاتھ کو کھلوایا اور کہا آپ سردار کی بیٹی ہیں، آپ کے ساتھ یہ سب سلوک نہیں ہوگا، آپ الگ بیٹھیے، جہاں جانا چاہیے جائیے، یہ ہم سواری کا انتظام کر دیں، آپ جہاں جانا چاہیں آپ آزاد. اس کردار سے وہ کافی امپریس ہو گئیں اور بعد میں پیغمبر کے پاس آئیں اور کہا آپ نے اس دن کہا تھا کہ آپ سردار کی بیٹی ہیں. کہا تھا. کہا تو اب ہم سردار کی بیوی بن کے رہنا چاہتے ہیں اور گواہ رہیے گا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ میرے ساتھ شادی کر لیں. اب بتائیے پیغمبر کیسے ٹھکرا دیتے؟ اس طرح سے پیغمبر نے ان کے ساتھ شادی کر لیا. اس کے بعد ام المومنین میمونہ سے شادی ہوئی جس سے ایک بہت بڑا قبیلہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا. اور اس کے بعد ام المومنین ماریہ قبطیہ یا کنیزی میں آئیں جس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوا. اس طرح سے رسول اللہ کی تعداد ازواج 9 تک پہنچ جاتی ہے. لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اتنی شادی کیا، مگر کن حالات میں رسول اللہ نے شادی کیا ان حالات کو نہیں بیان کیا جاتا. ایک شادی اور بھی ہوئی تھی جو دوسرے خلیفہ کی بیٹی تھیں، ان کے بھی طلاق ہو گیا تھا اور پیغمبر سے شادی ہو گئی. یہ 10-11 شادیاں رسول اللہ کی جتنی ہوئی ہیں، ان شادیوں کو چوراہے پہ بیان کریے، جہاں چاہیے بیان کریے، تعاون تہذیب پہ دھبا نہیں آتا. مگر ہم ان روایتوں کو نہیں مانتے جو کسی ایک کے لیے مخصوص کر کے بیان کی جاتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ان باتوں کو ہم نہیں مانتے. ہمیں افسوس ہے کہ آج فضائل کم ہو سکا، مگر یہ باتیں چونکہ تاریخ سے مرتبط ہیں اور ہمارے موضوع سے مرتبط تھیں، اس لیے ہم نے رکھ دیا کہ ہم اس وقت اس قرآن پہ سب سے زیادہ عظمت رسالت کے قائل ہیں، اور ہم پیغمبر کو معصوم مانتے ہیں، پیغمبر کو عالم مانتے ہیں، پیغمبر کو نوری مانتے ہیں. اب جو لوگ معصوم نہیں مانتے ہیں سارے
اختلافات اور غلط فہمیاں وہیں سے پیدا ہوتی ہیں. چونکہ ہم نے ان کو معصوم مان لیا لہذا اس کے بعد ان کی اولادوں کو معصوم مانا. کل سے آپ فضائل سنیں گے مگر یہ بات سنیے ان کی اولادوں کو ہم نے معصوم مانا. غلط فہمی یہیں سے پیدا. اب ہم سے سوال ہوتا ہے کہ حسین جب جان رہے تھے کہ ہم کربلا میں شہید ہو جائیں گے تو گئے کیوں؟ جب معلوم تھا کہ ہمارے بچے مارے جائیں گے تو گئے کیوں؟ جب معلوم تھا کہ ہمارے اہل و عیال قتل کر دیے جائیں. ارے بھائی سمجھو, گئے, معلوم تھا ان کو, معصوم تھے, معلوم تھا کہ ہم شہید ہوں گے, انہیں معلوم تھا کہ ہم کو جان دینی ہے. مگر جب حسین معصوم تھے, امام تھے, تو انہیں دو چیزیں معلوم تھی. ایک یہ بھی معلوم تھا کہ ہم جائیں گے تو شہید کر دیے جائیں گے, ہم جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے, ہم جائیں گے تو ہمارے اہل و عیال مار دیے جائیں گے. اور حسین کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا, اسلام فنا ہو جائے گا, اسلام مٹ جائے گا. اب حسین کے پاس دو آپشن ہے, یا اپنی جان دے کے اسلام کو بچا لے یا اپنی جان بچا کے اسلام کو قربان کر دے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان قربان کر کے اسلام کو بچا لیا. اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ دین پناہ است حسین, حسین دین کی پناہ. دین پناہ است حسین, حسین دین کی پناہ ہے. آقا ابا عبداللہ الحسین دین کے بچانے والے ہیں. دی پناہ کا مطلب کیا ہوا؟ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے پیچھے پیچھے اس کے دشمن دوڑ رہے ہیں قتل کرنے کے لیے, مارنے کے لیے. وہ پورے شہر میں دوڑ رہا ہے اور کہہ رہا کوئی ہمیں بچا لے, کوئی ہمیں بچا لے. ہر آدمی دروازہ کھول کے دیکھتا ہے کہ دسیوں ہزار لوگ پیچھے دوڑ رہے ہیں مارنے کے لیے. ہر آدمی نے دروازہ کھولا, بند کر لیا, یہ کہہ کے ہم تمہیں بچائیں گے تو ہم مارے جائیں گے, ہم تمہیں بچائیں گے تو ہم مارے جائیں گے, ہم تمہیں بچائیں گے ہم مارے جائیں گے. اسی طرح سے مکی اور مدینے کی گلیوں میں اسلام دوڑ رہا تھا اور سب سے فریادی تھا ہمیں بچاؤ, ہمیں بچاؤ, ہمیں بچاؤ. سب یہی کہہ رہے تھے کہ تمہیں بچائیں گے تو ہم مارے جائیں گے. جب محلہ بنی ہاشم میں آیا تو حسین نے اپنا دروازہ کھول دیا. اے میرے نانا کے دین, اب قیامت تک تم ہماری پناہ میں آ جاؤ. اب ہم مارے جائیں گے, ہمارے بچے شہید ہوں گے, ہم مارے جائیں گے, ہمارے اہل و عیال کشاں کشاں پھرائے جائیں گے, ہم بے کسی اور مظلومی کی زندگی گزار لیں گے, مگر اسلام تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں آنے والا ہے. اسی لیے حسین لا الہ الا اللہ کے بنیاد بھی بن گئے, حسین دی پناہ بھی ہو گئے. اس لیے کہ آقا ابا عبداللہ الحسین نے جیسی قربانی دیا ہے کسی نے ایسی قربانی نہیں دیا. میں نے کل جہاں مسائل چھوڑا تھا میں وہیں سے دو جملے کہہ کے میں بات کو آگے بڑھا دو اور مسائل کو مکمل کر دو. کل سے مسلسل 40 تک آپ کو کوفہ و شام کے مسائل سنیں گے, مگر دل چاہتا ہے کہ یہ جملہ آج کہہ دو. مگر سوچئے گا عزاداروں, میں مسائل کا الگ ڈھنگ سے حدیثوں اور روایتوں کے سہارے سے پڑھتا ہوں, مگر نہ جانے کیوں اب جیسے میں نے ربط مسائل لیا یہ جملہ کہنے کا دل کہہ رہا ہے کہ ہمارے سارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ کربلا میں سب سے بڑی مصیبت کا وقت آقا ابا عبداللہ الحسین پہ وہ تھا کہ جب امام حسین رخصتی کے لیے آئے تھے. اس لیے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خیمے سے نکلے تو کیا دیکھا کہ غازی عباس نے جو خط کھینچا تھا وہ دشمن پار کر کے بالکل خیمے کے قریب آ گئے اور حسین کو تانے دینے لگے, حسین آؤ ورنہ ہم خیمے میں داخل ہو جائیں گے. کبھی حسین نے داہنے دیکھا, کبھی بائیں دیکھا اور کہا عباس سن رہے ہو, تیرے بھائی کو تانے دیے جا رہے ہیں. علی اکبر سن رہے ہو, تیرے بابا کو للکارا جا رہا ہے. بس ایک مرتبہ شمر ملون کہتا ہے حسین اب عباس کہاں ہے, اب علی اکبر کہاں ہے, اب اصحاب و انصار کہاں ہے. بھائی امام حسین نے اپنی کمر کو پٹخے کو باندھا اور ایک مرتبہ ذوالفقار کو ہاتھ میں لیا, ذوالجناح پہ سوار ہو گئے. کبھی میمنہ کی طرف حملہ کر رہے ہیں, کبھی میسرہ کی طرف حملہ کر رہے ہیں اور یہ رجس پڑھتے جا رہے ہیں, ہائے تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, ہائے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا, ہائے تم نے میرے قاسم کو شہید کر دیا, ہائے تم نے میرے بیشیر کو قتل کر دیا, ہائے ہائے تم نے میری کھیتی اجاڑ دیا. اب مجھے جینے کی تمنا نہیں ہے, میرے آنکھوں کے نیچے اندھیرا ہے. اجرکم اللہ. اب جو میں مسائل سنانے جا رہا ہوں پتھر کا جگر رکھنے والا انسان برداشت نہیں کر سکتا کہ جناب منہال سے یہ روایت ہے کہ منہال بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امام کی خدمت میں روتے ہوئے آئے. امام نے پوچھا منہال کیا بات ہے, چوتھے امام پوچھتے منہال کیا بات ہے. کہا مولا ابھی میں نے کمیس سے ایک روایت سنی ہے جو آپ سے مشہور ہے, میں اس کی سند چاہتا ہوں کیا
جاتا ہے یہ حدیث سچی ہے۔ امام نے فرمایا بتاؤ وہ حدیث کیا ہے؟ کہا لوگ جا کے مصائب میں پڑھ رہے ہیں اور مدینے میں بیان کیا جا رہا، یہ روایت آپ سے منسوب ہے کہ جب رخصت آخر کے وقت آپ کے بابا آپ کے سامنے آئے تو آپ اپنے بابا کو پہچان نہ پائے۔ یہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو نہ پہچان پائے؟ امام غش کھا کے گر گئے۔ غش سے فاقہ و منحال، یہ سچی حدیث ہے، یہ مجھ سے مروی ہے۔ کہا مولا کیسے ممکن ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو نہ پہچان پائے؟ امام نے اپنی انگلی سے عقیق کی انگوٹھی اتاری اور دکھایا، کہا یہ انگوٹھی دیکھ رہے ہو منحال؟ کہا ہاں مولا۔ کہا اس کے درمیان یہ تھوڑی سی جگہ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں مولا۔ کہا تیرا سچا امام کہہ رہا ہے کہ جب میرا بابا میرے سامنے آیا تو سر سے پیر تک جس پر اتنی بھی جگہ نہ بچی تھی جس پہ تیر نہ لگا ہو، جس پہ زخم نہ لگا ہو۔ میرا بابا زخموں میں نہایا ہوا تھا، میرا بابا خون میں نہایا ہوا تھا، تیروں پہ تیر لگے تھے، زخموں پہ زخم لگے تھے۔ عزاداروں میں بار بار کہتا ہوں رونے میں کوئی کنجوسی نہ کریے گا، نہ جانے کہاں وقت کا امام بیٹھا ہے پرسا لینے کے لیے۔ اس لیے کہ جب کہیں بھی میت حسین ہوتی ہے تو شام سے ایک بی بی جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس پائیں کھڑی ہو کے کہتی اماں بھیا کی میت ہو رہی ہے، چلیے آگے آگے دکھیا ماں فاطمہ آسا کا سہارا لیے، والدی ہائے میرا بیٹا مارا گیا۔ زینب کہتی ہائے میرا بھیا مارا گیا۔ آزاداروں پرسا دے لیجئے گا، رو لیجئے گا، رونے میں کوئی قیمل نہیں ہے، باواز بلند چیخیں مار کے سیاح کے ساتھ رونا چاہیے۔ آزاداروں امام فرماتے اتنی بھی جگہ نہ تھی کہ جس پہ تیر نہ لگا ہے، میرا باپ زخموں میں نہایا ہوا تھا۔ اسی عالم میں حسین مقتل میں آئے ہیں، جب تانے ملنے لگے تو حسین دونوں ہاتھوں سے ذوالفقار چلانے لگے، کبھی میمنہ پہ حملہ، کبھی میسرہ پہ حملہ۔ ابھی آپ نے مرثیہ سماعت فرمایا، نہ جانے آج دل کہہ رہا کہ میر انیس کے یہ مرثیے کے چند بند آپ کو سنا دو۔ میر صاحب یہ مرثیہ فرماتے ہیں جس کی میں نظم سنا رہا ہوں، اس لیے نظم نہیں سنا رہا ہوں، نثر میں اسی نظم کا مرثیہ سنا رہا ہوں۔ میر صاحب فرماتے ہیں کہ حسین ایسے جذبات میں لڑ رہے تھے کہ فوجیں بھاگ رہی تھی، کوفے سے فوجیں ٹکرانے لگے، حسین شیر غضبناک کی طرح لڑ رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے علی لڑ رہے ہیں، ایسے حسین لڑ رہے تھے اور روتے جاتے تھے، تلوار چلاتے جاتے تھے، عباس کو مار ڈالا، میرے کلیل جوان کو مار ڈالا، میری آنکھوں کے نیچے اندھیرا، میری کمائی اجڑ گئی، اب مجھے زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، آؤ آؤ میرے سامنے آؤ، میرے سامنے آؤ۔ میر صاحب کہتے ہیں فوجیں میں مجال نہ تھی، فوجیں بھاگ گئیں، کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھتا، سب عمر ساتھ سے کہہ رہے تھے کہ تم جاؤ، وہ شمر سے کہہ رہا تھا کہ تم جاؤ۔ میر انیس علیہ الرحمہ کا یہ مرثیہ ہے، سنیے گا جس کا میں بھائی سنا رہا ہوں۔ کوئی آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا، اتنے میں میر صاحب کہتے ہیں کہ کسی میں مجال نہ تھی کہ حسین کے مقابلے میں جاتا، مگر آقا حسین میدان میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہانپ رہے تھے اور سر سے پیر تک خون ٹپک رہا تھا، حسین رو رہے تھے، خون میں بالکل نہائے ہوئے تھے، فرس کانپ رہا تھا، ذوالفقار رو رہی تھی کہ اسی عالم میں ایک بصرے کا بہت بڑا پہلوان تھا جس کی طاقت 100 پہلوانوں کے برابر ناپی جاتی تھی، اس کو شکار کا بڑا شوق تھا، وہ سال بھر شکار کرتا تھا، مگر اس کے ایک 4 سال کی بچی تھی جسے وہ بہت چاہتا تھا، جہاں جہاں جاتا تھا بچی کو ساتھ لے کے جاتا تھا۔ میر صاحب کہتے کبھی وہ بچی کو چھوڑتا نہیں تھا، لہذا وہ شکار کرنے کے لیے کربلا کے جنگل میں آیا، جب اسے پتا چلا کہ یہاں بادشاہ کی فوجیں آئی ہیں تو اس نے آ کے عمر سعد کو بتایا کہ ہم یہاں پہ اطراف میں شکار کر رہے ہیں، یہاں پہ ہمارا قیام رہے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو شکار کرو، چنانچہ اسے معلوم تھا کہ اس کی قیام گاہ یہاں پہ ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ وقت عصر اب کوئی حسین پہ قبضہ نہیں کر پا رہا ہے، کوئی حسین کو قتل نہیں کر پا رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ یزید سے انعام نہیں مل پائے گا، اس لیے کہ ایک حسین کے اوپر کتنی فوجیں بھیجی جائیں، 6 لاکھ فوجیں ناکام ہیں، لہذا اس نے فوراً خط لکھا پہلوان بصرہ جو وہی حدود کربلا میں موجود تھا۔ خط کا انداز میر صاحب کہتے لکھا، یہ پہلوان بصرہ ایک خارجی نے بادشاہ پہ خروج کیا ہے جو تنہا پورے لشکر پہ بھاری ہے، جلدی آؤ اس کا کام تمام کر دو، جتنا انعام و اکرام کہو گے ہم دیں گے مگر آنے میں تاخیر نہ کرنا۔ پہلوان بصرہ نے اپنے خیمے میں خط کو پڑھا، شجاعت میں انگڑائی لیا، کہا میری زندگی میں کس میں مجال کہ جس نے امیر کے اوپر حضور کر دیا ہے، میں ابھی اس کا کام تمام کرتا ہوں۔ زرہ خود اور جالیاں پہن لیا اور پہننے کے بعد بچی کو گود میں اٹھایا، بہت پیار کیا اور کہا یہ بچی
आज बहुत बड़े पहलवान के मुकाबले में जा रहा हूँ, अगर जीत गया तो बड़ा इनाम पाऊंगा, बस 2 मिनट से ज्यादा के मसाइब नहीं है, अगर कामयाब हुआ तो बड़ा इनाम इकराम पाऊंगा, बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। उसने कहा नहीं कोई ख्वाहिश नहीं। मीर साहब कहते हैं, पहलवान बसरा ने कहा नहीं अपने बाप से बताओ ना कोई ख्वाहिश है। कहा बाबा ये ख्वाहिश है जो बहुत दिन से हम कहना चाह रहे थे, 4 साल की बच्ची है मगर कह नहीं पाए। कहा बताओ क्या है। कहा हमें अकीक की अंगूठी बहुत पसंद आती है, हमारे लिए एक अकीक की अंगूठी लाइएगा। पहलवान बसरा कहता बेहतर हम लेके आऊंगा। पार करके जमीन पे छोड़ा, मैंने दरमियान के मसाइल छोड़े। अब मीर साहब कहते वो घोड़े को दौड़ाता हुआ मख्तल में आया। उमर साथ से कहा बता वो कौन है जो तन्हा पूरे लश्कर में भारी है। उसने उंगली से इशारा किया, वो देख जिसका घोड़ा कांप रहा है, वो जो खून में नहाया मैदान में ज़ईफ खड़ा है वही है। इसने अपने घोड़े को एड़ लगाई, आजादारों मसाइब खत्म हो गया है, रो लीजिएगा। जाके हुसैन के सामने खड़ा हो गया और एक मरतबा पहलवान बसरा कहता है ए ज़ईफ तो मैदान से पलट जा, ए ज़ईफ तो मैदान से पलट जा। न जाने हुसैन की आवाज में कितना दर्द था कि आका रो के कहते पहलवान बसरा अगर तेरे सीने में दिल है तो इंसाफ से बता ये 57 साला बूढ़ा पलट के क्या करेगा, जिसका 32 साला भाई अब्बास अपने बाजू कटा के फुरात के किनारे सो रहा है, जिसका 18 साला कड़ियल जवान बेटा अली अकबर एड़ियां रगड़ चुका, जिसके औनो मोहम्मद मारे जा चुके, जिसके भतीजे कासिम का लाशा जिंदगी में पामाल हो गया। ए पहलवान बसरा मेरे 6 महीने का बच्चा था जो गहवारे में था, जिसकी माँ का दूध खुश्क हो गया था, मैं उसे मैदान में लेके आई, लोगों ने तीर से उसे भी मार दिया, मेरा 6 महीने का बच्चा भी मारा गया। सच्चाई तो यह है कि मुझे जीने की तमन्ना नहीं है, इसलिए कि हमारे आंखों के नीचे अंधेरा है, हमारा घर उजड़ गया, हमारी कमाई मारी गई। इतना सुनना था कि पहलवान बसरा घोड़े से कूद गया। ये ज़ईफ, अब्बास, अली अकबर, औनो मोहम्मद, कासिम, अली असगर, ये सब तो मुसलमानों के नाम है, ये सब तो मुसलमानों के नाम है। सच बता कहीं तो मुसलमान तो नहीं है, इसलिए कि आज तक हमने मुसलमान से जंग नहीं किया है। वालो हमारी शिकस्त हो जाए, भाई इमाम सुलझना से नीचे आए और अपनी उंगली से अकीक की अंगूठी उतारा और पहलवान बसरा के हाथ पे रख दिया और कहा ये पहलवान बसरा तू जल्दी हुदूद करबला से वापस चला जा और अपनी बेटी को यह अंगूठी दे देना जिसने अकीक की अंगूठी की फरमाइश किया है, और उससे हमारा पैगाम पहुंचा देना, कहना कि तू बड़ी खुश नसीब थी कि तूने अपने बाप से फरमाइश किया, तेरे बाप ने तेरी फरमाइश पूरी कर दी, मगर हाय रे ये हुसैन क्या करे जिसकी बेटी सुहरा ने मदीने में कहा था बाबा जहां रुकिएगा या खुद आइएगा या भैया अली अकबर को भेजिएगा। पहलवान बसरा वो अली अकबर एड़ियां रगड़ के सो गया। मैं भी आमादे शहादत, मेरी बच्ची मदीने में तड़प रही है। वो पहलवान बसरा कदमों पे गिर गया। ये मौला ये गैब की बातें तो नबी और इमाम जाना करते हैं, तेरा क्या माजरा हमारी कुछ समझ में नहीं आता, मगर इतना बता ये जो तू मदीने का नाम ले रहा है तो मदीने का रहने वाला है। इमाम ने कहा हाँ मैं मदीने का रहने वाला हूँ, वहां मेरी बेटी सुगरा है। क्यों तू पूछ रहा, क्या तू मदीने को जानता है? कहा मैं ना जानूंगा तो कौन जानेगा। कहा कैसे जानता है? कहा मदीने में मेरा इमाम रहता है। रोई आजादारो सरो सीना पीट के रो लीजिएगा। मदीने में मेरा इमाम रहता है। कहा तेरा इमाम कौन है? तेरा इमाम कौन है? कहा हसन मुश्तबा मेरे इमाम थे, उनके बाद उनके छोटे भाई हुसैन हमारे इमाम है। इमाम फरमाते क्या कभी तूने हुसैन को देखा है? कहा कैसी बातें करता है, मैं सार भार शिकार के लिए टहलता रहता हूँ, मगर हर साल मौसम हज में जाता हूँ और हज की वापसी के बाद मदीने इमाम की कदम बोसी के लिए जाता हूँ। बदबख्ती है कि इस साल में हज पे न जा पाया, बदबख्ती है कि इस साल में हज पे न जा पाया। अरे मैं अपने इमाम को न पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा? आजादार और मीर साहब कहते हैं अब जब पहलवान बसरा ने कहा मैं हुसैन को न पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा, मैं अपने इमाम को न पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा। बैकवर्ता इमाम ने गर्दन झुका लिया और रो के फरमाते हैं मीर साहब की बैत है, ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हो, ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हो। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूं।
یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ پہلوان بصرہ کہتا آقا آپ حسین؟ کہا ہاں میں وہی حسین جو تو سمجھ رہا ہے، رسول کا نواسا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا دل بند، میں وہی حسین ہوں۔ کہا آقا آپ ان کے مجال جو آپ کو شہید کریں ہمیں اجازت دیجئے۔ امام کہتے پہلوان بصرہ تیرا نام فرشتے شہداء میں نہیں ہے، جلدی واپس جا۔ کہا مولا ناممکن ہے کہ میں آپ کو تنہا چھوڑ کے چلا جاؤں۔ کہا نہیں جاؤ جاؤ۔ کہا مولا آپ کو تنہا چھوڑ کے میں نہیں جا سکتا، ہرگز میں نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ امام رو کے کہتے پہلوان بصرہ جلدی حدود کربلا سے جاؤ، مجھے شہادت پیش کرنی ہے۔ کہا مولا میں تنہا آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، آپ مظلومی کے عالم میں ہے۔ امام رو کے کہتے پہلوان بصرہ آج میں منزل امتحان میں ہوں، مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اگر مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ دیکھو میرا بابا علی ذوالفقار لے کے کھڑا، وہ میرا بھیا حسن، وہ دیکھو میرا نانا دیکھ رہے ہیں، ذرا زمین سے آسمان تک دیکھو فرشتے رو رہے ہیں اور خدا سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ پہلوان بصرہ کہتا نہیں آقا ہم آپ کے قدموں پہ جان دے دیں گے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں، حسین کہتے نہیں تم حدود کربلا سے باہر جاؤ۔ پہلوان بصرہ پیغمبر کی طرف آگے بڑھا، یا رسول اللہ آپ ہی اجازت دے دیے۔ پیغمبر نے علی کی طرف اشارہ کیا، علی کے سامنے آئے، اے علی مرتضیٰ حلال مشکلات آپ اجازت دے دیجئے۔ علی نے حسن کی طرف اشارہ کیا، حسن کے پاس آئے، آقا آپ اجازت دے دیجئے۔ حسن نے ایک دکھیا ماں کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایک مرتبہ پہلوان بصرہ آیا، شہزادی آپ اجازت دیجئے۔ آواز آئی پہلوان بصرہ میرا بیٹا منزل امتحان میں ہے ورنہ میں یہ ہونے نہ دیتی۔ یہ دکھیا ماں تو کب سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے، جاؤ اگر حسین اجازت دے تو میدان جہاد میں جاؤ۔ پھر حسین کے پاس آئے، حسین کہتے جلدی حدود کربلا سے باہر جاؤ ورنہ میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ پہلوان بصرہ کہتا میں نہیں جاؤں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ تو ہمیں اپنا امام مانتا ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا امام کا حکم ماننا واجب ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں آقا۔ کہا تو میرا حکم یہ ہے کہ حدود کربلا سے باہر جا۔ پہلوان بصرہ روتا ہوا آگے بڑھا، حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، کوئی پتھر چلا رہا تھا، کوئی نیزے چلا رہا تھا۔ ذوالجناح کہہ رہا تھا مولا خیمے میں پہنچاؤں؟ کہا نہیں نہیں نشیم میں پہنچا دے۔ ذوالجناح نے پیروں کو توڑ دیا، حسین نشیم میں آئے۔ اب میں نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ جملہ میں مصائب کا کہہ پاؤں گا نہیں جو سارے مقاتل نے لکھا کہ حسین منہ کے بل زمین پہ آئے، سبح القدوس کی آوازیں بلند ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ حسین خاموش ہو گئے۔ سارے مقاتل نے یہ جملہ لکھا، خاص طور سے میں شیخ جعفر کی کتاب سے یہ مصائب پڑھ رہا ہوں کہ ایک طرف سے شمر آگے بڑھا، ایک طرف سے سنان آگے بڑھا۔ میری ماں بہنوں میرے بزرگوں دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ مصائب سننا، ایک طرف سے شمر آگے بڑھا، ایک طرف سے سنان آگے بڑھا، ایک طرف سے خولی آگے بڑھا، تینوں باتیں کرتے ہوئے نشیم میں آئے۔ شمر کہتا ہے کہ حسین کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، سنان کہتا ہے ایسا لگتا ہے حسین مر گئے، ایسا لگتا ہے کہ رمق حیات باقی نہیں ہے۔ لہذا اب باتیں ہو رہی تھی کہ پتہ کیسے چلے کہ حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے۔ شمر کہتا میں پتہ لگاتا ہوں۔ شمر ملون آگے آیا، آگے کہتا حسین میں شمر بول رہا ہوں، حسین بولو میں شمر بول رہا ہوں، حسین جواب دو میں شمر بول رہا ہوں۔ آقا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خولی کہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، اتنے میں سنان کہتا نہیں میں آگے بڑھوں گا۔ سنان آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا حسین میں سنان بول رہا ہوں، بولو میری بات کا جواب دو۔ امام نے کوئی جواب نہ دیا۔ سنان کہتا لگتا ہے کہ حسین زندہ نہیں ہے۔ اب زمین کربلا پہ وہ ظلم ہوا جو شیخ جعفر کہتے ہیں کہ زمین کربلا کانپ گئی۔ خولی ملون آگے بڑھا، وہ کہتا میں پتہ لگاتا ہوں کہ حسین زندہ ہے یا نہیں، روح ابھی جسم میں ہے کہ نہیں ہے۔ خولی آگے بڑھا نشیب کی طرف اور جا کے جھک کے کہتا ہے حسین میں خولی بول رہا ہوں، اے حسین عمر سعد کی فوجیں تمہارے خیموں میں داخل ہو گئی ہیں، بیویوں کی چادریں چھینی جا رہی ہیں، زینب کی چادر چھینے جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین کانپنے لگے اور کانپتے ہوئے ہاتھ کو زمین پہ رکھا اور چہرہ بلند کیا، اے شمرا ابھی میں زندہ ہوں، ابھی فوجوں کو خیمے میں نہ بھیج، ابھی میں زندہ ہوں۔ بخولی ملون کے ہاتھ میں شیخ جعفر کہتے ایک وزنی پتھر تھا جو پوری طاقت سے امام کے چہرے پہ مارا، خون کا فوارہ نکلا۔ امام نے آواز دی خولی ارے قیامت آ جائے گی، اس وقت میرا سر میری ماں کی گود میں ہے، اے اماں بددعا نہ کریے گا، اے خولی میرا سر میری ماں کی گود میں ہے، اماں بددعا نہ کریے گا۔ سیعلم الذین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین